بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جلسے اس لیے مؤخر کیا گیا، مجھے بتایا گیا انتشار کا خدشہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے بتایا گیا مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کو کہا 8 ستمبر والا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ ورکرز کو ہدایات دی گئی ہیں، اگر اب جلسہ منسوخ کرنے کی اطلاع آئے تو آپ نے نہیں ماننا۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پہ یہ پیغام بھیجا ہے، بتایا گیا کہ آپ یہ جلسہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ یہاں پہ خدشات ہیں انتشار کے، کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی کو پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ جلد مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مزید وزراء کے استعفوں کا امکان ہے۔ خبر دے رہے ہیں مشال یوسفزئی کو پی ٹی آئی کے کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے۔ مشال یوسفزئی کو پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ جلد مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مزید وزراء کے استعفوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل نے کہا ہے حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا۔ حکومت نے علی امین گنڈاپور کو حالات سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ علی امین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی خواہش پر ان افراد سے ملاقات کرائی گئی جن کا انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو ایک ذمہ دار شخص تھا جو ان کا کے پی کے کا سی ایم ہے علی امین گنڈاپور، اس سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ این او سی اسٹینڈز کینسل۔ رابطہ رات کو آلریڈی بانی پی ٹی آئی سے ہو چکا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا۔ شاید ان کو علی امین گنڈاپور کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے ان کی اپنی خواہش پہ اور فرمائش پہ یہ دو لوگوں کی اگلے دن جو صبح ملاقات 7 ساڑھے 7 بجے ہوئی، تو یہ اس لیے اس ماحول اور اس سچویشن کی مد نظر اینڈ بیکاز سینسٹیوٹی اتنی تھی اور سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی، کلیکٹیو ایفرٹ اسٹیٹ کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہم سب کا مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یو ول ہیو نو ادر چوائس۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات، مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن نے فضل الرحمان کے عشائیے میں شرکت کے بعد کہا جے یو آئی سے اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اتحاد کو آگے لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں باہمی مشاورت سے چلنے کا فیصلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر اور عبدالغفور حیدری قومی اسمبلی میں کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضی مشاورتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتوار کو کمیٹیاں ملاقات کریں، پیر کو سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کا لائے عمل طے کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر تو مل رہے ہیں، اب باہر بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، اخونزادہ حسین یوسفزئی، اسد کیسر اور شبلی فراز شامل تھے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی، پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفی دینے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کی تجویز محمود اچکزئی نے دی۔ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیوں میں رکنیت ہے وہ چھوڑنے کی تجویز زیر غور ہے۔ قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی۔ پی ٹی آئی نے تجویز پر مشاورت شروع کر دی۔ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ علیمہ خان نے جلسہ منسوخی پر کیوں بیان دیا؟ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور علیمہ خان پر برہم ہوئے۔ کہا کہ علیمہ خان نے یہ بیان دے کر ورکرز کو ہمارے خلاف کیا، ہماری بھی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں، میں علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی سے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں۔ ملتان کے چلڈرن ہسپتال میں انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ خاتون نومولود بچی کو شہری کی گود میں ڈال کر چلی گئی۔ شہری ساری رات خاتون کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس نہ لوٹی۔ ملتان سے دلزیب آکاش کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
چلڈرن اسپتال میں 18 فروری کی رات ایک عورت آئی، نومولود بچی کو وہاں ایک شہری کی گود میں ڈالا اور رفو چکر ہو گئی۔ شہری ساری رات خاتون کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی تو ڈاکٹرز کو آگاہ کیا گیا۔ شہری نے اسپتال انتظامیہ کو بچی کے حوالے سے بتایا۔ انتظامیہ نے 15 پر کال کی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کاغذی کارروائی کے بعد بچی کو ایدی سینٹر ملتان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھے بولا ہے کہ بھئی یہاں پہ میں نے جانا واش روم میں نے جانا ہے اور یہ میرا بچہ تقریباً 5 منٹ کے لیے آپ اپنے پاس رکھ لو، میں واش روم سے آ کے پھر میں اپنا بچہ لے جاتی ہوں۔ تو ہم نے بولا ٹھیک ہے، تو وہ گئی تو اس کے بعد وہ واپس نہیں ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہم نے انتظار اس کا کیا تو وہ نہیں ہے، تو ہم پولیس وغیرہ پہ چلے گئے، وہاں پولیس 15 ہوئی، 15 والے آئے ہیں تو وہ ہمیں لے کر چلے گئے ہیں۔ شہری بھاولپور کا رہائشی ہے جو گزشتہ 1 ماہ سے اپنی بچی کے علاج کے لیے چلڈرن ہسپتال میں موجود ہے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ دلزیب آکاش، ABN نیوز، ملتان۔ وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں۔ اس حوالے سے سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جس میں مختلف وزارتیں بھی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی دیگر اداروں کو بند کرنے کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ٹائم لائن طے ہوگا اس کے مطابق سٹورز بند ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کچے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا مطالبہ۔ ڈاکوؤں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان کا سوال۔ کہتے ہیں 28 اگست کی ہڑتال کے حوالے سے تاجروں کے کسی گروپ نے ساتھ نہ دیا تو یہ خیانت ہوگی۔ بجلی بلوں میں کمی اور ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے عوامی سطح پر دباؤ ڈالیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم کریں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ تو جماعت اسلامی نے بس ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اتحاد کر کے، نوجوانوں سے اتحاد کر کے، مزدور کسانوں سے اتحاد کر کے انشاءاللہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے ان کو ٹیک اپ بھی کریں گے، ان کی لیڈرشپ بھی کریں گے اور اس کے لیے جتنا ایثار قربانی ہو سکتی ہے وہ دیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ اتحاد زیادہ پائیدار ہے بجائے اس کے کہ ان سہاروں پہ چلا جائے کہ وہ سہارے ہیں ہی نہیں اور کوئی ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ کسی مراد یا کسی ان کی ڈیل ہو جائے تو وہ اس سے جو ہے وہ راستہ ہٹا لے۔ تو میرا خیال ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں۔ جن کو بھی یہ شوق ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنی اپوزیشن کر کے تو دکھائیں۔ جو اتحاد بنے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ تو لہٰذا مزید کسی نئی اس میں جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے بجائے جو لوگ جو اپنے سسٹم کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں اور کر کے دکھائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے ترقی کے لیے محض انفراسٹرکچر کافی نہیں، تعلیم کے شعبے پر عدم توجہی ترقی کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے ویژن 2025 میں پہلا زینہ ہی انسانی وسائل کی ترقی کو قرار دیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو کسی جلسے کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ بات کو جیسے میں نے کہا کہ کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ سکلز اور ٹیم لرننگ، گروپ لرننگ اپروچز کے ساتھ تربیت دینے کے ماڈیولز بنائے اور صوبوں کے ٹیچرز کو وہ منتقل کیے جا سکیں اور ایک سینٹر آف ایکسلنس پہ کریں گے۔ اپنے ملک کے اندر سوشل انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کے لیے جن کا براہ راست تعلق ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے ہے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ امریکہ، انگلینڈ اور دیگر ملکوں میں بلاک ہونے کا انکشاف۔ لاہور کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے۔ وطن پورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کئی مغربی ممالک میں غیر فعال ہے۔ قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز ٹرن آؤٹ میں بڑا فرق سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت ناقدین کو سوشل میڈیا پر چپ کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آئی ٹی ایکسپرٹ کے چیک کرنے پر بیرون ممالک میں موجود پاکستانیوں کے دعوے درست ثابت ہوئے۔ وطن پورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ صرف آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ طے کیے گئے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر آباد میں 2 افراد کے قتل کا کیس، سپریم کورٹ نے ملزم عمران کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 6 سال تاخیر سے اپیل کا فیصلہ کرنے پر معذرت بھی کی۔
چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا استغاثہ شک سے بالاتر کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے 18 ستمبر 2018 کو اپیل منظور کی۔ اپیل کا فیصلہ کرنے میں 6 سال کی تاخیر پر معذرت خواہ ہیں۔ انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو بھی اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا شریعت بینچ طویل عرصے تک غیر فعال رہا۔ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے غیر فعال رہنے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی عدالت اور سپریم کورٹ کے ججز کو فوجداری مقدمات سننے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔